مدینے کی زیارتیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینے کی زیارتیں، یہ مضمون امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب عاشقان رسول کی 130 حکایات صفحہ 247 تا 266 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار، یا اللہ پاک جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ مدینے کی زیارتیں پڑھ یا سن لے اسے مدینہ پاک کی باادب حاضری نصیب فرما اور اس کو ماں باپ اور خاندان سمیت بے حساب بخش دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدینۃ المنورہ کے فضائل۔ الحمدللہ، ذکر مدینہ عاشقان رسول کے لیے باعث راحت قلب و سینہ ہے۔ عشاق مدینہ اس کی فرقت میں تڑپتے اور زیارت کے بے حد مشتاق رہتے ہیں۔ دنیا کی جتنی زبانوں میں جس قدر قصیدے مدینۃ المنورہ کے ہجر و فراق اور اس کے دیدار کی تمنا میں پڑھے گئے یا پڑھے جاتے ہیں، اتنے دنیا کے کسی اور شہر یا خطے کے لیے نہیں پڑھے گئے اور نہیں پڑھے جاتے۔ جسے ایک بار بھی مدینے کا دیدار ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو بخت بیدار سمجھتا اور مدینے میں گزرے ہوئے حسین لمحات کو ہمیشہ کے لیے یادگار قرار دیتا ہے۔ کسی عاشق رسول نے کیا خوب کہا ہے، وہی ساعتیں تھیں سرور کی، وہی دن تھے حاصل زندگی، بحضور شافع امتاں میری جن دنوں طلبی رہی۔ مدینۃ المنورہ کی زیارات کی تفصیلات سے قبل دیار حبیب کے کچھ فضائل ملاحظہ فرما لیجئے تاکہ دل میں مدینے کی محبت و لگن مزید موجزن ہو۔ قرآن پاک میں ذکر مدینہ۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ذکر مدینہ کیا گیا ہے۔ مثلا پارہ 28 سورۃ المنافقون آیت نمبر 8 میں ہے، یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ کہتے ہیں ہم مدینہ پھر کر گئے تو ضرور جو بڑی عزت والا ہے وہ اس میں سے نکال دے گا اسے جو نہایت ذلت والا ہے، اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے، مگر منافقوں کو خبر نہیں۔ مدینۃ المنورہ کے 12 حروف کی نسبت سے مدینے کے 12 نام۔ علماء کرام نے مدینۃ المنورہ کے کم و بیش 100 نام لکھے ہیں، اور دنیا کے کسی بھی شہر کے اتنے نام نہیں۔ حصول برکت کے لیے یہاں صرف 12 مبارک نام پیش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 مدینہ، 2 مدینۃ الرسول، 3 طیبہ، 4 دار الابرار، 5 طابہ، 6 مبارکہ، 7 ناجیہ، 8 عاصمہ، 9 شافیہ، 10 حسنہ، 11 جزیرۃ العرب، 12 سیدۃ البلدان۔ نام مدینہ لے دیا چلنے لگی نسیم خلد، سوزش غم کو ہم نے بھی کیسی ہوا بتائی کیوں۔ مدینۃ المنورہ میں مرنے کی فضیلت۔ دو جہاں کے تاجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان روح پرور ہے،
تم میں سے جو مدینے میں مرنے کی استطاعت رکھے وہ مدینے ہی میں مرے، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے حق میں گواہی دوں گا۔ زمیں تھوڑی سی دے دے بہر مدفن اپنے کوچے میں، لگا دے میرے پیارے میری مٹی بھی ٹھکانے سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دجال مدینۃ المنورہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد خوشگوار ہے، علی انقاب المدینۃ ملائکۃ لا یدخلها الطاعون ولا الدجال۔ ترجمہ، مدینے میں داخل ہونے کے تمام راستوں پر فرشتے ہیں، اس میں طاعون اور دجال داخل نہ ہوں گے۔ مدینۃ المنورہ ہر آفت سے محفوظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، مدینے میں نہ کوئی گھاٹی ہے نہ کوئی راستہ، مگر اس پر 2 فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس روایت میں مدینۃ المنورہ کی فضیلت کا بیان ہے، اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس کی حفاظت کی جاتی تھی۔ کثرت سے فرشتے حفاظت کرتے اور انہوں نے تمام گھاٹیوں کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت افزائی کے لیے گھیرا ہوا ہے۔ ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، شب و روز خاکے مزار مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدینے کے تازہ پھل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لوگ جب موسم کا پہلا پھل دیکھتے اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا رحمت میں حاضر لاتے ہیں۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے لے کر اس طرح دعا کرتے، الہی تو ہمارے لیے ہمارے پھلوں میں برکت دے، اور ہمارے لیے ہمارے مدینے میں برکت کر، اور ہمارے ساو مد یہ دونوں پیمانوں کے نام ہیں ان میں برکت کر۔ یا اللہ پاک، بے شک ابراہیم تیرے بندے اور تیرے خلیل اور تیرے نبی ہیں، اور بے شک میں تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں۔ انہوں نے مکے کے لیے تجھ سے دعا کی اور میں مدینے کے لیے تجھ سے دعا کرتا ہوں، اسی کی مثل جس کی دعا مکے کے لیے انہوں نے کی، اور اتنی ہی اور یعنی مدینے کی برکتیں مکے سے دگنی ہوں۔ پھر جو چھوٹا بچہ سامنے ہوتا اسے بلا کر وہ پھل عطا فرما دیتے۔ ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم، ہیں سخی کے مال میں حقدار ہم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدینہ لوگوں کو پاک صاف کرے گا۔ مدینہ کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مجھے ایک ایسی بستی کی طرف ہجرت کا حکم ہوا جو تمام بستیوں کو کھا جائے گی، یعنی سب پر غالب آئے گی۔ لوگ اسے یثرب کہتے ہیں اور وہ مدینہ ہے۔ یہ بستی ان لوگوں کو اس طرح پاک و صاف کرے گی جیسے بھٹی لوہے کے میل کو۔ مدینے کو یثرب کہنا گناہ ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس روایت میں مدینۃ المنورہ کو یثرب کہنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ 116 پر ہے، مدینہ طیبہ کو یثرب کہنا ناجائز و ممنوع گناہ ہے، اور کہنے والا گناہ گار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو مدینے کو یثرب کہے اس پر توبہ واجب ہے۔ مدینہ توبہ ہے۔ علامہ مناوی تفسیر شرح جامع صغیر میں فرماتے ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مدینہ طیبہ کا یثرب نام رکھنا حرام ہے، کہ یثرب کہنے سے توبہ کا حکم فرمایا، اور توبہ گناہ ہی سے ہوتی ہے۔ یثرب کہنا کیوں منع ہے؟ فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ 119 پر ہے۔ شیخ عبدالحق
محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اشیعۃ اللمعات شرح المشکات میں فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں لوگوں کے رہنے سہنے اور جمع ہونے اور اس شہر سے محبت کی وجہ سے اس کا نام مدینہ رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یثرب کہنے سے منع فرمایا، اس لیے کہ یہ زمانہ جاہلیت کا نام ہے، یا اس لیے کہ یہ سرب سے بنا ہے جس کے معنی ہلاکت اور فساد ہے، اور تسریب معنی سرزنش اور ملامت ہے، یا اس وجہ سے کہ یثرب کسی بت یا کسی جابر و سرکش بندے کا نام تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تاریخ میں ایک حدیث لائے ہیں کہ جو کوئی ایک مرتبہ یثرب کہہ دے تو اسے کفارے میں 10 مرتبہ مدینہ کہنا چاہیے۔ قرآن مجید میں جو یا اہل یثرب یعنی اے یثرب والو آیا ہے، وہ دراصل منافقین کا قول یعنی کہی ہوئی بات ہے کہ یثرب کہہ کر وہ مدینۃ المنورہ کی توہین کا ارادہ رکھتے تھے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ یثرب کہنے والا اللہ پاک سے استغفار یعنی توبہ کرے اور معافی مانگے، اور بعض نے فرمایا کہ مدینۃ المنورہ کو جو یثرب کہے اس کو سزا دینی چاہیے۔ حیرت کی بات ہے کہ بعض بڑے لوگوں کی زبان سے اشعار میں لفظ یثرب صادر ہوا ہے، اور اللہ پاک خوب جانتا ہے، اور عظمت شان والے کا علم بالکل پختہ اور ہر طرح سے مکمل ہے۔ زندگی کیا ہے مدینے کے کسی کوچے میں موت، موت پاک و ہند کے ظلمت کدے کی زندگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدینے کی سختیوں پر صبر کرنے والے کے لیے شفاعت کی بشارت۔ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، میرا کوئی امتی مدینے کی تکلیف اور سختی پر صبر نہ کرے گا مگر میں قیامت کے دن اس کا شفیع یعنی شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں یعنی شفاعت خصوصی۔ حق یہ ہے کہ یہ وعدہ ساری امت کے لیے ہے کہ مدینے میں مرنے والے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شفاعت کے مستحق ہیں۔ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ خیال رہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ میں رہنا بہتر تھا، اور ہجرت کے بعد فتح مکہ سے پہلے مکہ معظمہ میں رہنا مسلمانوں کو منع ہو گیا، ہجرت واجب ہو گئی، اور فتح مکہ کے بعد وہاں رہنا تو جائز ہوا، مگر مدینہ منورہ میں رہنا افضل قرار پایا گیا کہ یہاں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرب ہے، اسی لیے زیادہ تر فضائل مدینہ پاک میں رہنے کے آئے ہیں۔ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدینۃ المنورہ بہتر ہے، نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اہل مدینہ پر ایک زمانہ ایسا ضرور آئے گا کہ لوگ خوشحالی کی تلاش میں یہاں سے چراگاہوں کی طرف نکل جائیں گے، پھر جب وہ خوشحالی پا لیں گے تو لوٹ کر آئیں گے، اور اہل مدینہ کو اس کشادگی کی طرف جانے پر آمادہ کریں گے، حالانکہ اگر وہ جان لیں تو مدینہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ان کے در کی بھیک چھوڑیں سروری کے واسطے، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدینۃ المنورہ کی تنگ دستی پر صبر کرنے والے کے لیے شفاعت کی بشارت۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے میں چیزوں کے نرخ یعنی بھاؤ بڑھ گئے اور حالات سخت ہو گئے، تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبر کرو اور خوش ہو جاؤ کہ میں نے تمہارے سا اور مد کو بابرکت کر دیا، اور اکٹھے ہو کر کھایا کرو، کیونکہ ایک کا کھانا 2 کو اور 2 کا کھانا 4 کو،
اور 4 کا کھانا 5 اور 6 کو کفایت کرتا ہے، اور بے شک برکت جماعت میں ہے۔ تو جس نے مدینے کی تنگ دستی اور سختی پر صبر کیا، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا یا اس کے حق میں گواہی دوں گا، اور جو اس کے حالات سے منہ پھیر کر مدینے سے نکلا، اللہ پاک اس سے بہتر لوگوں کو اس میں بسا دے گا، اور جس نے اہل مدینہ سے برائی کرنے کا ارادہ کیا، اللہ پاک اسے اس طرح پگھلا دے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ شاہ کونین نے جب صدقہ بانٹا، زمانے بھر کو دم میں کر دیا خوش۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدینہ طیبہ کی تکالیف پر صبر کی فضیلت۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی 243 صفحات کی کتاب بہشت کی کنجیاں صفحہ 116 پر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بالقصد یعنی ارادتاً میری زیارت کو آیا، وہ قیامت کے دن میری محافظت یعنی حفاظت میں رہے گا، اور جو شخص مدینے میں سکونت یعنی رہائش اختیار کرے گا اور مدینے کی تکالیف پر صبر کرے گا، تو میں قیامت کے دن اس کی گواہی دوں گا اور اس کی شفاعت کروں گا۔ اور جو شخص حرمین یعنی مکے مدینے میں سے کسی ایک میں مرے گا، اللہ پاک اس کو اس حال میں قبر سے اٹھائے گا کہ وہ قیامت کے خوف سے امن میں رہے گا۔ مدینے میں رہائش اختیار کرنا کیسا؟ یاد رہے، مدینہ المنورہ میں صرف اسی کو قیام کی اجازت ہے جو یہاں کا احترام برقرار رکھ سکتا ہو۔ جو ایسا نہیں کر سکتا اس کے لیے یہاں مستقل یا زیادہ عرصے رہائش کی ممانعت ہے۔ چنانچہ فتاوی رضویہ مخرجہ جلد 10 صفحہ 695 پر ہے۔ صاحب فتح القدیر فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں کیونکہ مدینہ طیبہ میں رحمت اکثر، لطف وافر، کرم سب سے وسیع، اور عفو یعنی معافی ملنا سب سے جلدی ہوتا ہے، جیسا کہ شاہد مجرب یعنی تجربے سے ثابت ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اس کے باوجود اکتانے کا ڈر اور وہاں کے احترام و توقیر میں قلت ادب کا خوف تو موجود ہے، اور یہ بھی تو مجاورت سے مانے یعنی مستقل رہائش سے رکاوٹ ہے۔ ہاں، وہ افراد جو فرشتہ صفت ہوں تو ان کا وہاں ٹھہرنا اور طویل رہائش اختیار کر کے فوت ہونا سعادت کاملہ ہے۔ مدینے میں استنجا کرنے کے متعلق واقعہ۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ جلد 10 صفحہ 689 پر المدخل کے حوالے سے واقعہ لکھتے ہیں کہ السید الجلیل ابو عبداللہ القاضی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ انہیں شہر مدینہ میں رفع حاجت کی ضرورت پیش آئی، تو وہ شہر میں ایک مقام کی طرف گئے، وہاں قضاء حاجت کا ارادہ کیا، تو غیب سے آواز آئی جو اس عمل سے انہیں منع کر رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا تمام حجاج ایسا کرتے ہیں، تو جواب میں 3 دفعہ آواز آئی، کہاں کے حجاج، کہاں کے حجاج، کہاں کے حجاج۔ پھر وہ شہر سے باہر چلے گئے اور رفع حاجت یعنی پیشاب وغیرہ کی اور پھر لوٹے۔ مدینے کا اصل قیام آقا کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ آگے چل کر صاحب مدخل کے حوالے سے مزید تحریر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجاورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر کی اتباع یعنی احکامات کی بجا آوری اور نواہی سے اجتناب یعنی جن باتوں سے منع فرمایا ان سے بچنے کی صورت میں ہے، خواہ انسان کسی جگہ مقیم ہو، اور اصلاً حقیقتاً مجاورت یہی ہے۔ غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارا پیارا ہے مدینہ کہ 17 حروف کی نسبت سے مدینہ المنورہ کی 17 خصوصیات۔ یوں تو مدینے میں بے شمار خوبیاں ہیں، مگر حصول برکت کے لیے یہاں صرف 17 بیان کی ہیں۔ روئے زمین کا کوئی ایسا شہر نہیں جس کے اسماء گرامی یعنی مبارک نام اتنی کثرت کو پہنچے ہوں
جتنے مدینۃ المنورہ کے نام ہیں، بعض علماء نے 100 تک نام تحریر کیے ہیں۔ مدینۃ المنورہ ایسا شہر ہے جس کی محبت اور ہجر و فرقت یعنی جدائی میں دنیا کے اندر سب سے زیادہ زبانوں اور سب سے زیادہ تعداد میں قصیدے لکھے گئے، لکھے جا رہے ہیں اور لکھے جاتے رہیں گے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ہجرت کی اور یہیں قیام پذیر رہے۔ اللہ پاک نے اس کا نام طیبہ رکھا۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو مدینۃ المنورہ کے قریب پہنچ کر زیادتی شوق سے اپنی سواری تیز کر دیتے۔ مدینۃ المنورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک سکون پاتا، یہاں کا گرد و غبار اپنے چہرہ انور سے صاف نہ فرماتے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی اس سے منع فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ خاک مدینہ میں شفا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو تبوک میں شامل ہونے سے رہ جانے والے کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان ملے، انہوں نے گرد اڑائی، ایک شخص نے اپنی ناک ڈھانپ لی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ناک سے کپڑا ہٹایا اور ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، مدینے کی خاک میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ جب کوئی مسلمان زیارت کی نیت سے مدینۃ المنورہ آتا ہے تو فرشتے رحمت کے تحفوں سے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ یہاں مرنے والے کی سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ جو وضو کر کے آئے اور مسجد النبوی شریف میں نماز ادا کرے اسے حج کا ثواب ملتا ہے۔ حجرہ مبارکہ اور منبر منور کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یعنی جنت کی کیاری ہے۔ مسجد النبوی شریف میں ایک نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ مدینہ منورہ کی سرزمین پر مزار مصطفیٰ ہے جہاں صبح و شام 70 ہزار فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ یہاں کی زمین کا وہ مبارک حصہ جس پر رسول انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم منور تشریف فرما ہے تو ہر مقام حتیٰ کہ خانہ کعبہ، بیت المعمور، عرش و کرسی اور جنت سے بھی افضل ہے۔ دجال مدینۃ المنورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اہل مدینہ سے برائی کا ارادہ کرنے والا عذاب میں گرفتار ہوگا۔ یہاں کا قبرستان جنت البقیع دنیا کے تمام قبرستانوں سے افضل ہے۔ یہاں تقریباً 10,000 صحابہ کرام و اجلہ اہل بیت اطہار علیہم رضوان اور بے شمار تابعین کرام اور اولیاء اعظام رحمت اللہ علیہم اور دیگر خوش نصیب مسلمان مدفون ہیں۔ رہیں ان کے جلوے، بسے ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مسجد النبوی شریف کی اراضی کا حصول۔ مسجد النبوی شریف کی اراضی یعنی زمین 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل رضی اللہ عنہما کی ملکیت تھی۔ یہاں مشرکین کی قبریں تھیں، زمین ناہموار تھی۔ یہ دونوں بچے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کی زیر کفالت یعنی ذمہ داری میں تھے۔ اس زمین پر کھجوریں خشک کی جاتی تھیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں سے فرمایا یہ قطع اراضی یعنی پلاٹ ہمیں فروخت کر دو تاکہ یہاں مسجد تعمیر کی جا سکے۔ بچوں نے بصد ادب و نیاز عرض کیا آقا یہ اراضی ہماری طرف سے بطور نذرانہ قبول فرمائیے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس پیشکش کو شرف قبولیت سے نہ نوازا۔ بالآخر قیمت ادا کر کے یہ زمین خرید لی گئی۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے 10,000 دینار ادا کیے۔ دوسری روایت میں کہ جگہ بنو نجار کی تھی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ان سے یہ جگہ قیمتاً فرمائی تو انہوں نے عرض کی ہم اس کی قیمت یعنی اجر اللہ پاک سے لیں گے۔ اراضی کا رقبہ تقریباً 100 مربع گز تھا۔ بارگاہ رسالت میں جبریل امین کی حاضری۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے جب حضور انور مدینے کے تاجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد النبوی شریف کی تعمیر کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اونچائی 7 ہاتھ یعنی تقریباً 3.5 گز رکھیے، اس کی تزئین یعنی زیب و زینت میں تکلف نہ ہو۔ اس وقت تعمیرات کا یہی انداز تھا، مسجد میں طاق نما محراب، گنبد اور منارہ وغیرہ نہ ہوتا۔ تبدیلی حالات کے سبب اب عالیشان مسجدیں بنانے کی اجازت ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 8 صفحہ 106 پر در مختار کے حوالے سے دیے ہوئے ایک جزیے کا حصہ ہے۔ محراب کے علاوہ مسجد کے دیگر حصے منقش کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ محراب کا نقش و نگار نمازی کو مشغول یعنی غافل کر دیتا ہے۔ البتہ بہت زیادہ نقش و نگار کے لیے تکلف کرنا خصوصاً دیوار قبلہ میں مکروہ ہے۔ مسجد النبوی شریف کی تعمیر۔ اس قطع اراضی یعنی پلاٹ سے کھجوروں کے درخت کٹوا دیے گئے۔ ربیع الاول سن 1 ہجری مطابق اکتوبر 622 سن عیسوی میں مسجد النبوی شریف کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے اور اپنی زبان فیض ترجمان سے یہ بھی فرماتے اللہم ان الاجر اجر الآخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ۔ اے رب قدوس، آخرت کا بدلہ ہی بہتر ہے، تو انصار اور مہاجرین پر رحم فرما۔ تعمیر مسجد نبوی میں آقا نے شرکت فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے، یہ دیکھ کر میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اینٹیں مجھے دے دیجئے، میں لے جاتا ہوں۔ فرمایا اور کافی اینٹیں رکھی ہیں، اٹھا لاؤ، یہ میں لے جا رہا ہوں۔ مسجد النبوی شریف کی کچی اینٹوں سے تعمیر کی گئی اور اس کی چھت کھجور کی شاخوں سے تھی اور اس کے ستون کھجور کے تنے تھے۔ تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مسجد النبوی شریف میں نماز کے فضائل۔ 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، جس نے مسجد النبوی شریف میں 40 نمازیں متواتر ادا کی اس کے لیے جہنم اور نفاق سے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ نمبر 2، جو پاک صاف ہو کر صرف میری مسجد میں نماز کی ادائیگی کے ارادے سے نکلا، یہاں تک کہ اس میں نماز ادا کی تو اس کا ثواب حج کے برابر ہے۔ نمبر 3، میری اس مسجد کی ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ صد غیرت فردوس مدینے کی زمیں ہے، باعث ہے یہی اس کا کہ تو اس میں مکیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔